عید سے پہلے کے جتنے پروگرامز تھے نا رمضان کے، سر آپ سینٹر صاحب آپ جب بھی شو پہ آئے آپ نے کہا کہ عید کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ نہیں ہوں گے اس پوزیشن میں کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کر سکیں. تو آپ کی پریڈکشن تو مجھے سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. گنڈا پور صاحب سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا تو نہیں تھا کہ میں ایسی باتیں کرنے والا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھی سب کچھ ایک ہر چیز کہتے ہیں نا کہ وہ کوزے میں باندھ دیا. آج تو آپ نے یہی کہہ دیا. آج تو آپ یہی کہیں گے میرے ریالٹی بھی یہی ہے. آپ دیکھیں آپ ہمیں چھوڑیں، ہم کتنے اچھے کہتے ہیں حکومت ہے جس کو ایسی اپورچونٹی ملی ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی بات کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب تو اتنا کچھ ہو گیا. وہ کہتا تھا نا ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ. کدھر آج وہ اعظم سواتی کو بھیجتا ہے ملاقات کے لیے کہ آؤ جان میرے لیے پلیز. آج ہی مانگ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کچھ کرو، مجھے باہر آنا ہے. اعظم سواتی کون ہے؟ اچھا آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی وہ اندر کیسے ملاقات نہیں ہوتی. ہوگی نا ملاقات. کسی کو پتا اعظم سواتی اندر چلا گیا؟ کس نے بلایا؟ کن کو وہ کہہ کے گیا کہ جی اعظم سواتی کو اندر آنے دے میں بات کروں گا؟ اس کے بعد گنڈا پور بھی گیا ہے. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ ویسے اس سوال میں جو آپ نے سوال کیا اس میں تو آپ نے اپنے آپ پر الزام لگا لیا. نہیں دیکھیں نا، چیف منسٹر صاحبہ تو ریکارڈ پہ کہہ چکی ہیں ڈیالہ جیل میرے نیچے آتا ہے. تو پھر کون چلا جاتا ہے اندر بغیر کسی کے بتائے چلا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی چیزوں کے کنٹرول کہیں اور میں صرف کہنے لگا یہ تھا کہ جس کو عمران خان بلاتا ہے نا کہ اس سے مجھے ملاؤ، باقیوں سے وہ ڈال دیتا ہے حکومت پہ. وہ آپ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں. وہ جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کیا عدالت میں لکھ کے دیا، میں یاد کرا دوں. اس نے کہا جی سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جن کو میں کہوں گا اس لسٹ کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں جانے دینا. اچھا اس لسٹ میں ایک بندہ چلا جاتا ہے بابر روان. اس نے کہا اس کو کس نے اندر بھیجا ہے؟ یہ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اس بات پر عمل تو نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں نا، میں یہی تو کہتا ہوں کہ عمران کا اس کا جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مشکل حالات ہیں، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ذہن میں. ساری بات سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں نا میں بتاتا ہوں. دیکھیں نا اعظم سواتی اندر چلا گیا، گنڈا پور 1.5 گھنٹہ اندر بیٹھ کے مل کے آیا. کیونکہ دیکھیں جیل کے رولز ہیں نا، کچھ بھی ہے. اگر اندر قیدی نمبر 804 جو بھی ہے وہ بیچارہ گا جس کو سزا ہوئی ہے 180 ملین میں، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ اس بندے کو ملائیں. جیل سپرنٹینڈنٹ پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ اتنے اچھے بچے ہیں وہ مان جاتے ہیں. دیکھیں نا جب جیل کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں، اگر میں قیدی ہوں میں لکھ کے کہتا ہوں جی میرے جتنے لوگ ہیں اس میں سے اس کو پہلے میرے پاس بھیجیں. وہ اندر چلا گیا اور اس نے کیا کہا باہر آ کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر الزام ہے. اس نے کہا مجھے انہوں نے کہا کہ بات کرو، میں اب ان کے پاؤں پکڑوں، مجھے جیل سے باہر نکالو. تو کدھر گیا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ میں تو بات ہی نہیں کرتا. تو یہ بات ہے. میں رانا صاحب سے میں نے ویسے رانا صاحب آج سینٹر صاحب سے اس لیے شروع کیا کہ مجھے پتا تھا کنزیکٹیولی میرے کچھ پروگرامز میں آئے سینٹر صاحب اور ان کی یہی رائے تھی ہمیشہ سے کہ عید کے بعد ان کی آپس کی بات جو ہے وہ نہیں بنے گی، ہمارے بڑھے گی، انہوں نے ہمارا کیا کر لینا ہے. سر کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن چلے اس پر بھی میں جاتی ہوں، براڈر کانٹیکسٹ میں بھی جاتی ہوں. جو بات ابھی سر کر رہے ہیں، سر آپ لوگوں کو ایک بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو آپ لوگوں نے کھڑا کیا. آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ چیزیں اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کے ہم خلاف ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. پھر آپ کے لوگ جو ہے وہ آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کی خان صاحب کی اپنی ہدایت پر جو ہم نے رابطے بحال کرنے کی کوشش کی. اور وہ قسمیں اٹھا رہا ہے اعظم سواتی. اس نیریٹو کا کیا ہوا سر پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ پہلے تو ہم نے بٹ صاحب کی جو بات کی تو بٹ صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ بٹ صاحب یہ کہیں گے کہ کوئی حکومت مخالف کوئی اتحاد بن جائے گا اور ہم چلے جائیں گے، یا بٹ صاحب سے آپ کوئی بڑی کوئی آپ سچائی کی توقع کر رہی تھی؟ بٹ صاحب نے تو یہی کہنا تھا. بٹ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کے الیکشن جیت کے آئے ہیں. بٹ صاحب کو اندر سے پتا کہ ہم الیکشن کون سے جیت کے آئے ہیں، ایک شغل پروگرام ہے. تو اس لیے تو بٹ صاحب نے تو یہی کہنا. دیکھیں انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ جی ان کی تو یہ اپنی خواہشات کو اپنے تجزیے کا رنگ دے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ان کی خواہش ہے کہ اللہ کرے ایسے نہ ہو. یہ تو آئی ایگری کہ نہیں کہنا تھا کہ آپ لوگ انقلاب کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ اس بارے میں بڑے کلیئر تھے کہ آپ لوگ آپس میں لڑیں گے. اچھا نہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میں یہ جس کو یہ لڑائی کہتے ہیں، دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے جو ایک میں آپ کو بتاؤں یہ جمہوری جماعت میں اور فیملی لمیٹڈ میں ایک فرق ہوتا ہے. دیکھیں ان کے اندر ہر چیز ایک سیٹلڈ ہے کہ اسی خاندان کے لوگوں نے وزیر اعظم بننا ہے، اسی خاندان کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. یہ 45 سال سے یہ چیز سیٹل ہے، یہ ہیریڈیٹری ہے. ان میں سے کوئی کنفیوژن ہی نہیں، کوئی بیچارہ کسی ٹاپ پوزیشن کے لیے کوئی فائٹ ہی نہیں کرتا. بیچارہ کوئی ہوتا ہے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے. شاہد خان نے پارٹی چھوڑ دی، اس نے کہا دیکھیں میں تو اس سیٹ اپ میں کام نہیں کر سکتا. مفتاح نے بھی کیا میں اس سیٹ اپ میں نہیں کام کر سکتا. دیکھیں اور وہ ریپیٹڈلی ان کے لوگوں نے کہا. میں اگر آپ کو لسٹ بتاؤں کہ ان کی پارٹی نے جن لوگوں نے چھوڑا ہے پارٹی کی، وہ ایک اتنی لمبی لسٹ ہے، آپ کا آدھا پروگرام اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ جائے تو انہوں نے ان کو کیوں چھوڑا؟
वो दिन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था जिसको असल बात नहीं बताएंगे। नहीं मैं आपको भट्ट साहब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, आपकी ऑडियंस को बात समझ आएगी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें लोग होते हैं, लोग अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत पे समझते हैं कि वो एक दूसरे से बेहतर है, और यही जमहूरी जमातें होती हैं। ये हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों के लब सिले हुए नहीं होते, ठीक है, लोग अपनी बात करते हैं, लोग अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करते हैं। तो ये पहले तो आप इस चीज में चले जाए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई मसला, पार्टी देखें फैमिली फ्रेंचाइज नहीं लगना चाहिए ना सर, तो एक कंप्लीट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक कंप्लीट मैस भी नहीं लगना चाहिए। नहीं मैस नहीं है, मैं बताता हूं आपको, मैं देखें आपका ये ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, कि आपका ख्याल में इसको मैस करते हैं, हमारे ख्याल में ये पार्टी के अंदर लोग डिबेट करते हैं, लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, लोग वहाँ पे बड़ी खुल के बात करते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। देखें ये तो खानदान के बगैर पार्टी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान साहब पिछले 2 साल से नाहिक जेल के अंदर है, और नहीं मैं आपको देखें, जवाब तो सुन लेना मेरा, जवाब आपने मुझे देखे ना, भट्ट साहब ने पेपर तो नहीं मेरे चेक करने, जवाब है भट्ट साहब को पसंद आएगी नहीं, मेरा जवाब सुने, मैं सुने, मेरी बात सुने। पार्टी उसके बाद में बताऊंगा कि पार्टी उसके बावजूद के खान साहब नाहिक 2 साल से जेल के अंदर है, पार्टी उसके एक नजरिए के ऊपर और एक लीडर के ऊपर मुतहद है। नहीं आप ना एग्री करें ना, आप ना एग्री करें, मैं तो आपको नहीं कह रहा कि आप एग्री करें मेरी बात पे, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। उसके बाद खान साहब के फैसलों को तक को तो आप लोग चैलेंज करने लग गए हैं, आपके दोस्त। नहीं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर साहब एक बात नहीं मानते इमरान खान, नहीं किसको वजीर बनाना है, उसने 2 वजीर नहीं बनाए, किससे बात करनी है, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कई चीजों की इंप्लीमेंटेशन के अंदर देर सवेर हो जाती है, लेकिन खान साहब का एतमाद पूरा हासिल है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। अगली बात, इससे कैसे जाहिर होता है कि अगर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो पार्टी के अंदर कोई वो नहीं है। पार्टी बिल्कुल, मैंने कहा पार्टी अपने नजरिए के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर और अपने लीडर के ऊपर पार्टी बिल्कुल। नजरिया क्या है, इससे पूछे नजरिया मैं आपको बता देते हैं भट्ट साहब, अब आपके लिए शायद ये थोड़ा सा यूनिक लफ्ज होगा, नहीं भट्ट साहब के लिए थोड़ा, नहीं भट्ट साहब के लिए, सॉरी भट्ट साहब के लिए ये एक बड़ा यूनिक लफ्ज है नजरिया। भट्ट साहब से नजरिया क्या होता है? भट्ट साहब सियासत में नजरिया ही होता है। मैंने कहा वो क्या है आपका नजरिया, क्या है नजरिया? मैं बताता हूँ क्या है नजरिया। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, और पाकिस्तान को एक जदीद फलाही इस्लामी रियासत बनाना, ये हमारा है। और पाकिस्तान में सियासत में उन लोगों को लेके आना, और हमारे से लोग आए हैं जिनका सियासत में ओढ़ना बछोना पैसा नहीं है। लंबा होती जा रही है ना, आपसे बात, मेरे भट्ट साहब को नहीं, मैं आपको नजरिया बता दिया, ये नजरिया है, नहीं बता रहे, नहीं मेरा नजरिया आपने तो बात नहीं कर रहे। अगर आपके नजरिए का हिस्सा तो फिर किधर गया वो? आर्मी चीफ से या एस्टैब्लिशमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करने से आइन कैसे सुप्रीम होता है? आइन अंडरमाइन। मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी प्रैक्टिकल रियलिटीज भी पता है, और आपको भी पता है, और आपको पता है, मुझे पता है। देखिए मैं कम से कम, अगर आप ये बात बाजवा के बारे में क्या कहते थे? नहीं देखिए भट्ट साहब अपनी बारी में बात करें, भट्ट साहब की बात सुनिए। नहीं, वो कहते थे कि वो कौम का बाप होता है। मेरी बात सुनिए, देखें फिर उसको क्या भट्ट साहब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, ये मीर सादक है, भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, यही है ना। मैं फिर नजरिया क्या है, मैंने सिर्फ ये भट्ट साहब, ये अभी भी वीडियोस, अभी इंटरनेट का दौर है, ये यहाँ पे फैसल मस्जिद हमारे से दूर नहीं है, यहाँ पे तकरीर की जाती थी ज़िया लोग के बारे में, ठीक है, और हर बरसी पे जाके तकरीर की जाती है। नहीं हम तो नहीं कह रहे, हम तो क्यों, अच्छा हमने तो सीख लिया, आप सुने इस इलेक्शन को, हमने सीख लिया ना, फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, मुझे बात बताएं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इस 17 सीटों वाली जमात है। देखें ये इनका 18 में किसने इलेक्शन जीता था? पीटीआई ने, हैंड्स डाउन पीटीआई ने इलेक्शन जीता था। तो फिर आपका नहीं आप भट्ट साहब मेरी बात सुने, आरटीएस किसने बंद किया था? आरटीएस किसने बंद किया था? और हमारी मैं बताता हूं, अच्छा मैं आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं, आप ना बड़े आराम से देखें फैक्ट्स पे बात करते हैं भट्ट साहब। ठीक है जी बताएं। मैं आपको बताता हूं, आपको पता है आतिफ खान केपीके से कितने वोटों से इलेक्शन आ रहा था एमएनए का? अमीर हैदर होती से 72 वोटों से। हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की। अच्छा आतिफ खान तो एक और पिंडोरास बॉक्स। नहीं मैं और बात कर रहा हूं, नहीं बात सुनिए ना, देखिए बात को मैं जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, इन्होंने एक बात का जवाब दिया कि इनके अंदर क्या हो रहा है। मेरी बात तो सुने, कोई नहीं, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की जो हम अंडर 2000 की लीड से हम हारे थे। अगर तो इतना ही सिस्टम हमें फेवर कर रहा था, हमारा तो क्लेम भट्ट साहब और है, हमें 25 सीटें कम दी गई ताकि हम डिपेंडेंट रहे लाइफ के ऊपर। जवाब नहीं दिया, जवाब दिया है उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, हम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर डाइसेंट भी होता है, उसके अंदर लोगों के आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, वो हमारी पार्टी के अंदर है। देखिए हमारी वो कहते हैं जी आपका तो तयशुदा है ना कि गवर्नमेंट आएगी, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हम पॉलिटिकल पार्टी। आप मुझे बताएं, हमारी सियासी जमात है ना, हम जमात है, हमारा कारकुनों से लेके टॉप तक एक ही आवाज है कि हमारा लीडर है नवाज शरीफ। जब वो सुने ना,
ان کی ایک آواز ہے. ہاں عمران خان ہے لیڈر. کون ہے لیڈر؟ نہیں میں نے آپ کو پوچھا نا عمران خان ہے. وہ ابھی کیا کہتا ہے وہ گنڈا پور جو کہتا ہے کہ اس کو بناؤ 2 بندوں کو وزیر, کہتا نہیں بناتا جاؤ. وہ کیا کہتا ہے دوسرا کہ گنڈا پور جو ہے اس نے اتنی کرپشن کی ہے, پہلے اس کے احساسے 10 کروڑ تھے اب 85 سے بڑھ گئی. میں تو نہیں کہہ رہا لیڈر کو قائل کر لیں دیکھیں نا فیصلے کے اوپر. تو اسے پوچھے پرویز خٹک کو نواز شریف نے بنایا, دیکھیں نا کھچی کو نواز شریف صاحب نے بنایا, وہ آپ کا وزیر اعلیٰ یہ تھا. بڑا کوئی آپ نے بنایا, دیکھیں نا آپ کا وزیر اعلیٰ تھا نا. پی آر ٹی کرپشن میں آپ باتیں کرتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, دیکھیں مجھے آپ بتائیں کرپشن کی بات سنیں. ان کا ایک تھا کیانی جو اس کا منسٹر صحت کے. جی جی کیا ہوا تھا, عمران نے کہا تم نے کرپشن کیا تو میں نکال رہا ہوں. ٹھیک مہینے بعد اپنا جنرل سیکرٹری بنایا تھا اس نے. یہ کیا ہوا تھا, مہینے بعد ٹھیک ہو گیا تھا. اچھا ویسے ایک سیکنڈ, اب یہ بات پھر کہیں اور چل جاتی ہے. ان کا کام کرپشن کے بارے میں نہیں ہے. تو ٹھیک اٹھایا نا سر, انہوں نے کم سے کم اپنی پارٹی کے کسی بندے کو کہیں اور آگے پیچھے کیا. سر آپ نے تو ان کے چیف منسٹر کو, اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ جب ریلائز کر گیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بھائی مجھے جان چھوڑو میں غلط پارٹی میں نہیں, مجھے آپ اجازت دیں ایک سیکنڈ کے لیے. دیکھیں ان کی پارٹی کا جو کلیم رہا پچھلے 10 سال, وہ 3 لوگوں کے اوپر ان کا کلیم تھا. یہ فیکچوئل بات ہے, میں ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک تھا جہانگیر ترین, ایک تھا علیم خان, اور ایک تھا پرویز خٹک. تینوں نہیں اب آپ کے پاس. نہیں میں سن لیں, میری بات سن لیں. پہلے کس کے ساتھ سن لیں ایک سے میری بات, میری بٹ صاحب حوصلہ, بات سن لیں. جب بندہ ریلائز, وہ اپنی جماعت ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. صرف ایک سیکنڈ بات سن لیں, ان کی اپنی جماعت ہے. میری بات تو سن لیں ایک سیکنڈ. اور ایک تھا اون چودھری جو خان صاحب کا پی اے تھا. ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں انہوں نے جتنی بھی انہوں نے باتیں کرنی تھی. ٹھیک ہے, اچھا جہانگیر ترین کا جہاز آتا تھا, یہ چینی چور ہے. جہانگیر ترین کے بارے میں انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کہا, عمران نے کہا. وہ ہمیں بات تو سن لیں. اچھا یہ بٹ صاحب اب دیکھیں, ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ ہنسیں گے. کس سے کہا چینی چور؟ آپ کے دور میں نہیں. اور میری بات تو سنیں, کون کہتا تھا اس کو چینی چور؟ حمزہ شہباز کہتا تھا. آپ کی پوری جماعت سن لیں بات کو. عمران کی اس کی کیا لڑائی ہے؟ You can't defend, you know, آپ انڈیفینڈیبل کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں اس کو کس سے کہا چینی چور؟ میں بٹ صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب بات پوری سن لیں, ڈس ایگری کرتے ہیں. پرویز خٹک, علیم خان اور جہانگیر ترین یہ کہتے تھے کہ یہ اے ٹی ایم بھی ہیں, اور انہوں نے پرویز خٹک کو کہا یہ جی بی آر ٹی کے اوپر پرویز خٹک نے مالب جب بات ٹویٹ کیا کہ ٹھیک ہے. کا چہرہ ہے. اب یہ تینوں بندے, اب مجھے بتاتے ہیں, اب یہ تینوں بندے کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے